بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون للکذب، تاکید فرما رہے کہ کچھ لوگ جھوٹ کے عاشق ہوتے ہیں. جھوٹ سن کے مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ ان کی خواہشات کے مطابق بات بتا رہا ہوتا. سچ کیوں پسند نہیں آتا؟ ان کو اپنی آرزویں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. یہود نے جو تحریف شدہ دین بتایا ہوا تھا اپنی عوام کو، علماء یہود نے رسول اللہ کی صاف صاف باتوں کے ساتھ وہ فٹ نہیں ہو رہا تھا. اب ان کو اپنے ان علماء کو سننے کی عادت پڑی ہوئی تھی جو ان سے پیسے کھا کر اور ان کو دین بتاتے تھے ان کی مرضی کا، اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ سننے کے دل دادا ہیں. ایک ہوتا ہے سامع، سننے والا، ایک ہوتا ہے سماع. سماع یعنی بہت زیادہ سننے والا. جیسے ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علام، بہت زیادہ علم رکھنے والا. جھوٹ کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور اس کا پھر ایک سبب بھی بتا دیا کیوں جھوٹ کو سنتے ہیں. اکالون للسحت، حرام خوری بہت کرتے ہیں، اور جب سچ سنیں گے تو حرام نہیں کھا سکتے. یہ سود کھاتے تھے یہودی. اب رسول اللہ نے کہا سود اللہ رسول سے جنگ ہے. ان کو کیسے مزہ آئے گا جنہوں نے اپنے مثلا اکاؤنٹ بھرے اور سود کھا کھا کے؟ ان کو رسول اللہ کی بات کہاں سے پسند ہے؟ ان کو تو وہ والا مولوی پسند آئے گا جو سود کھانے کے لیے شارٹ کٹ بتائے. ٹھیک ہے نا؟ اور کہ سود پہلے کھا لو پھر بیچ میں سے خمس نکال دینا. یہ مسئلہ اور ہے جس کو بعض لوگ غلط کرتے ہیں. وہ ہے کہ اتفاقاً مکس ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا. اتفاقاً، نہ کہ سود کھا کھا کے یا حرام رشوت کھا کھا کے اب اینڈ میں خمس نکالو پاک ہو جائے گا. وہ لوگوں کا واپس کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بے دین ہوتے ہیں، ان کو دین کی پرواہ نہیں ہوتی، حرام حلال. کچھ ہوتے ہیں وہ پہلے حرام کھاتے رہتے ہیں اور اینڈ میں جب تھک جاتے ہیں سارا کچھ بنا لیتے ہیں سیٹ اپ اپنا، پھر کہتے ہیں اب جناب توبہ کر لو اور خمس نکال کے پاک کر لو، مال ہضم ہو گیا. یہ نہیں ہوتا اس طرح. جب تجھے پتہ ہے تیری مثلا 50,000 تنخواہ تھی اور زندگی تو گزارا 5 لاکھ والے کی، تو باقی 4.5 لاکھ واپس کر مہینے کا لوگوں کو. یہ نہیں ہے کہ اس کو خمس نکالنا ہے. ہو سکتا ہے خمس تمہارے پاس بچے باقی سارا نکالنا پڑے. مکس کرتے ہیں باتوں کو، تحریف کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے دو مولانا ہیں، ایک اسے کہے جس نے حرام کھایا ہوا ہے خمس نکالو پاک ہے، اور ایک کہے نہیں بھائی حرام کھایا وہ لوگوں کو واپس کرو. کون سا مولانا پیارا لگے گا؟ جو آپ کو اچھا پیکج دے رہے ہیں. یہ یہودی ایسے کرتے ہیں، یہودی عوام اور یہودی علماء. ٹھیک ہے؟ اس میں فرق نہیں ہے کوئی شیعہ ہو، اہل سنت ہو، فلان ہو. اللہ کے قانون سب کے لیے ایک جیسے. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے، جیسے یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ نے کہا تمہیں سور اور تمہیں بندر کیوں بنایا اگر اللہ کے تم اتنے پیارے تھے؟ تو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، آنرری بیٹے ہیں ہم اللہ کے. خدا نے سب کے لیے خدا کا قانون ایک جیسے. جو اپنے لیے ایکسیپشن سمجھتا ہے وہ کسی فراڈ کی زد میں آیا ہوا ہے. جھوٹ سننے کے دل دادا ہیں اکالون. جس طرح سماع بہت زیادہ سننے والا، اس طرح ایک ہوتا ہے آکل، کاف کتاب والی، آکل عین عقل والا نہیں، آکل، آکل کھانے والا. اکال بہت زیادہ کھانے والا. للسحت حرام. جھوٹ کے دل دادا بہت سننے والے، حرام خوری کے دل دادا حرام کو بہت زیادہ کھانے والے. یہ ان کی صفات اللہ نے بتائی. فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ چاہے تو ان کے اس مسئلے کا جو لے کے آئے فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، اور چاہے تو ان سے رخ پھیر لیں. اعرض، اعراض صرف نظر کریں، کنارہ کشی کریں، آپ کو اختیار ہے.
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے، دوری اختیار کر لیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، کبھی یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کی مرضی ہے، فیصلہ کریں نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا کل بتایا تھا، ہوا کیا تھا جو عام طور پہ یہودی کرتے تھے کہ کسی با اثر بندے نے جرم کیا جس کی سزا میں تورات میں سزا بڑی سخت تھی، تو یہودی علماء نے کہا کہ ایسا کرو کہ جا کے، انہوں نے خط لکھا، خیبر میں یہ کام ہوا تھا، انہوں نے خط لکھا مدینہ والے یہودیوں کو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھو، دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر تو کوئی نرم بات آ جائے تو وہی رکھ لیں، چونکہ اپنے اس چودھری کو چھڑوانا تھا جو اسے پیسے کھا لیے ہوں گے، اس کے لیے کوشش کر رہے تھے قانون میں نرمی کرنے. تو رسول اللہ پہ بات آئے گی، چونکہ رسول اللہ ایک بڑی شخصیت ہے مدینے کی اور لوگ ان کے پیچھے ہیں، تو بات ٹل جائے گی. اور اگر وہاں سے بھی یہی تورات والا فیصلہ ملے تو مت لینا ادھر سے، پھر ہم کوئی اور شارٹ کٹ نکالنے کی کوشش کریں گے، اپنی علمی صلاحیتوں سے اللہ کی باتوں میں تحریف کرنے کی کوئی اور کوشش کریں. یعنی ادھر سے اگر گھی نکل آئے تمہاری مرضی کا تو نکال لو، پر یہ اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اگر وہ مل جائے جو ہم کہہ رہے ہیں تو لے لینا، ورنہ مت لینا. اور آپ دیکھیں بے ایمان بندہ کیسا ہوتا ہے، اپنی کتاب تورات کا حکم نہیں ماننا چاہتے. یہ مال کھانے والا جو ہوتا ہے، دین کا نمائندہ بنا ہوا، وہ یہ کام کرتا ہے. اللہ نے چوائس دی رسول اللہ کو، آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہے تو فیصلہ نہ کریں. اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان میں حکم کریں، فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ مبنی بر انصاف، مبنی بر عدل فیصلہ کریں. تو اسلام کی بنیاد ہے جس میں قرآن نے فرمایا سورہ صاد میں، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنایا. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور فیصلہ کرتے وقت ہوائے نفس کے پیچھے مت چلنا، نتیجہ یہ نکلے گا تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. ہوائے نفس، خواہشات، پیسہ لے کے بھی ہوائے نفس بن جاتی ہے، کچھ بھی تھریٹ کی وجہ سے ہوائے نفس بن جاتی ہے. اگر ہوائے نفس کے پیچھے گیا اے داؤد، تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. اور پھر فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ہوائے نفس کی وجہ سے، ان کے لیے عذاب شدید ہے، کیونکہ ان کو یوم حساب بھول گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کھا لو پیسے، فیصلہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا. اب رسول اللہ سے کہا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اگر آپ حکم کریں تو پھر حکم مبنی بر قسط و انصاف. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ العلی العظیم.